السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ہوپ ود ایمان، جہاں میں آپ کے ساتھ آسان اردو میں قرآن کی اوتھینٹک تفسیر شیئر کروں گی۔ دو اوتھینٹک کتابوں تفسیر عثمانی اور بیان القرآن میں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے کے اس عمل کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ ہمارا شمار بھی ان بہترین لوگوں میں ہو جائے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کی تھی سبق نمبر 1 کے نام سے، جس میں میں نے سورہ فاتحہ یعنی قرآن کی پہلی سورت کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب سورہ فاتحہ کی باقی آیات کی تفسیر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو میری ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے کل آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات کی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو شروع سورت کی جو 3 آیات تھیں یعنی مالک یوم الدین تک، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان تھا۔ اس بیان میں اگرچہ غیب کا عنوان تھا، لیکن جب بندے نے اللہ کی حمد بیان کرنے میں اس کے کمال صفات اور مظاہر جلال اور جمال کا یقینی طور پر تصور کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے اور مراد مانگنے کے لیے جذبے میں آ کر خطاب کرنے لگا۔ اب بندہ مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت کا سوال کیا جو اگلی آیت کا ترجمہ ہے یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا سوال کر دیا کہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے اور بتا دے۔ تو ساری مخلوق کا اللہ ہی معبود ہے، بندہ اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مشرک ہیں وہ گمراہ ہیں اور غلطی پر ہیں، ان کا معبود حقیقی بھی تو ہی ہے۔ ہم ساری بنی نوع انسان کی طرف سے اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد یوں عرض کیا کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ جب خداوند قدوس ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود حقیقی بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، تو اس کے سوا کوئی نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اسی سے لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں شرک فی العبادہ اور شرک فی الاستعانہ دونوں کی نفی کمال درجے میں جو ہے نا وہ کر دی گئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیوی دیوتا، مزار، قبر پہ جانے والے ولی، پیر، تازیہ اور کسی بھی چیز کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا بندہ ہدایت مانگ رہا ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ راہ حق کا دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ یعنی مدد مانگنے کے ذیل میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے، اور در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو، عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہو، تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا کر دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت کیا ہوئی؟ ہدایت۔ تو یہ کہہ کر کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، فوراً ہدایت کا سوال کر لیا گیا، یعنی صحیح راستے پر چلانے کی دعا کر لی گئی۔ اب صحیح راستہ کون سا ہے؟ اس کے تعین کے لیے اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، جس کی تفسیر ابھی میں انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ہدایت پر ہیں، ان لوگوں سے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کرایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا موت تک ہدایت پر جمے رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں اہل ایمان کی دعا کا اس طرح تذکرہ فرمایا گیا قرآن پاک میں، ربنا لا تزغ قلوبنا
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹائیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجئے، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، ایسے جیسا کہ کھڑے ہوئے شخص سے کہا جائے کہ کھڑا رہ یہاں تک کہ میں تیرے پاس لوٹ آؤں، مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت پر ثابت قدم رہو، یا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زمانہ مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں بھی ہدایت سے نوازے رکھ جیسا کہ تو نے ہمیں زمانہ حال یعنی ابھی ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ اب اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو اب صراط الذین انعمت علیہم ان الفاظ میں صراط مستقیم کی تعین بھی کر دی گئی کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کیا ہے، کہ جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتی ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی، تو اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب یہ حضرات کون ہیں؟ تو اس کا ذکر سورہ نساء کی اس آیت میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے جو ابھی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو سورہ فاتحہ میں انہی حضرات کے راستے کو صراط مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا راستہ بتایا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الذین انعمت علیہم کی صفت ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جن حضرات پر آپ نے انعام فرمایا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں اور جو گمراہ نہیں۔ تو مفسر ابن کثیر نے بعض روایات ایسی نقل کی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، کہ وہ غصے پر غصے کے مستحق ہوئے، اور نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، کہ ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے علم کو کھو دیا اور حق کو ٹھکرا دیا، نصارہ علم کے مدعی نہیں تھے اور علم سے خالی بھی نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ ان کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راہ حق سے ہٹے اور گمراہ ہوئے، تو جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل کو چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے غضب کا۔ اسی لیے صفت مغضوبیت یہودیوں کے لیے خاص طور سے ذکر کی گئی، اور نصارہ نے عمل کا تو ارادہ کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے غلط طریقہ اختیار کر گئے اور اتباع حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ تو مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو۔ پھر لکھتے ہیں تو دونوں ہی فریق یعنی یہود و نصارہ گمراہ اور مغضوب علیہ ہیں، لیکن مغضوبیت کی شان یہودیوں میں زیادہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کی طرف مغضوبیت کی نسبت کی گئی، اور نصارہ کے اوصاف میں خاص طور پر ضلال یعنی گمراہی زیادہ واضح ہے۔ تو یہودیوں کی شرارت، عناد اور مکاریاں جو سورہ بقرہ اور دوسری صورتوں میں بیان کی گئیں، ان کے جاننے کے بعد ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ قصداً اور ارادتاً ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کے غصے کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتے چلے گئے۔ تو سورہ فاتحہ کے ختم پر اہل ایمان سے یہ دعا کرائی گئی کہ یہودیوں اور نصرانیوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علیحدہ اور بیزار رہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھی
پڑھی جاتی ہے اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اب مسلمان یہ غور کر لیں کہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریق سے ہم کس قدر دور ہیں، اور جن حضرات پر انعام ہوا یعنی انبیاء، صدیقین، صالحین، ان کے طریقوں سے ہم کتنے قریب ہیں۔ امت محمدیہ میں یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کا اتباع پایا جاتا ہے، عوام میں بھی اور خواص میں بھی۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچا، تو وہ لوگ بھی ان کے اتباع سے پرہیز نہیں کرتے۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ اس امت میں سے جو عالم بگڑے گا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی، اور جو عابد بگڑے گا اس کے اندر نصارہ کی مشابہت ہوگی۔ در حقیقت صحیح فرمایا کہ امت کا حال نظروں کے سامنے ہے، جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں۔ عام لوگوں کو انہی کے طریقے محبوب ہیں۔ جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کے راستے کے علاوہ جتنے بھی دین، مذہب، فرقے، جماعتیں، پارٹیاں، قوانین ہیں، سب ہی صراط مستقیم سے خارج ہیں، اور مومن کے لیے ان سب سے بچنا فرض اور واجب ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی دعا مانگنے کی اس لیے تلقین کی گئی کہ ایک مسلمان بت پرست، منکر خدا ہونا گوارا کبھی نہیں کر سکتا، اور نہ اہل کتاب کے راستوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ ان کے انجام کار ہی کو ان کا لقب بنا کر ذکر کیا گیا ہے۔ اب پہلا کیا بتایا کہ انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء کے راستے سے ہٹنے کا انجام راہ سے بھٹک جانا اور خدائے پاک کے غصے میں آ جانا ہے۔ دوسرے یہ کہ صراط مستقیم کے خلاف صرف یہود و نصارہ ہی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی یہود و نصارہ کے عقائد اور کردار، اوصاف و اخلاق اختیار کرے گا، اس کے نتیجے میں مغضوب علیہ اور ضال ہوگا، خواہ وہ کوئی فرد ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی قوم ہو یا پھر کوئی فرقہ ہو۔ لہٰذا ان کے راستے سے بچنا چاہیے۔ تو ان کے راستے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ پھر سورہ فاتحہ کے آخر میں بولتے ہیں آمین۔ تو سورہ فاتحہ کے ختم پر نماز میں اور نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو دعا کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت اور ترغیب بھی وارد ہوئی ہے۔ آمین کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبہ دعا کی، پھر دعا کی قبولیت کی دعا کی، یہ مل کر گویا 2 مرتبہ دعا ہو جاتی ہے۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد ذرا ٹھہر کر آمین کہنا چاہیے، تاکہ سورہ فاتحہ کا جز ہونے کا یعنی ابہام نہ ہو، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ چونکہ آمین قرآن کا جز نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تم سے 3 چیزوں پر حسد کیا، پہلا اسلام کو پھیلانا، دوسرا نماز میں صفیں قائم کرنا، اور تیسرا آمین کہنا۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، صدقہ جاریہ ہو جائے گی، یا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔